वज़ीर आज़म की एंट्री, स्टॉक मार्केट में तेजी के तमाम रिकॉर्ड टूट गए। एक ही दिन में 100 इंडेक्स में 1505 पॉइंट्स का रिकॉर्ड इजाफा, इंडेक्स 66,223 की सतह पर पहुंचकर बंद हुआ। अनवारुल हक काकड़ ने रिवायती घंटा बजाया, कारोबार और सकूक बॉन्ड्स की ट्रेडिंग का आगाज किया। सरमायाकारों का एतमाद बढ़ गया। गैर मुल्की सरमायाकारी 6 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। मार्केट वैल्यू 6 माह में 20 से बढ़कर 32 अरब डॉलर हो गई। IMF मुआहिदे से सरमायाकारों में एतमाद आया। वज़ीर आज़म का पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तकरीब से खिताब, कहा मुल्की मईशत में स्टॉक मार्केट का कलीदी किरदार है। रवा साल मईशत को कई चैलेंजेस का सामना रहा। आगा खान यूनिवर्सिटी में तलबा के सवालात के जवाबात दिए, कहा कि लम्स में तलबा के साथ होने वाली गुफ्तगू काफ़ी मशहूर हुई थी। आज़ादी इजहार राय को मस्बत और तामीरी होना चाहिए। मजहब, जुबान और नस्ल परस्ती के खिलाफ हैं। मेरिट लाए बगैर मसाइल हल नहीं होंगे। You are not a minority, you are just someone with diversified background, with a different background. You are equal Pakistani. जो असल में मदीना की रियासत के उसूल थे वो यही है जो मैं आपके साथ बयान कर रहा हूँ। उसमें इक्वालिटी थी, बराबरी थी, जिम्मेदारी के हवाले से। अजरक, सिंधी टोपी, कासी और कढ़ाई, सिंध क्राफ्ट फेस्टिवल का इफ्तिताह, 70 दस्तकारों के फनपारों की नुमाइश, वज़ीर आला का मुख्तलिफ स्टॉल्स का दौरा, मकबूल बाकिर को फूल, अजरक और सिंधी टोपी पेश की गई। वज़ीर सकाफत जुनैद शाह, वज़ीर तालीम राना हुसैन, वज़ीर इत्तलात अहमद शाह और दीगर की शिरकत। वज़ीर आला का मुख्तलिफ स्टॉल्स पर शहरियों से मुसाफहा, मुंतज़मीन से गुफ्तगू, ढोल की थाप, शहनाइयों की गूंज और मटका डांस से शहरी महसूस। सनतकारों के लिए एक से बढ़कर एक मुश्किल, सुई सदर ने 49 बड़े एक्सपोर्ट यूनिट्स की गैस काट दी। गैस कीमतों पर एहतजाज किया गया तो कंपनी ने सनतों की गैस काटना शुरू कर दी। जावेद बलवानी कहते हैं करोड़ों डॉलर के एक्सपोर्ट ऑर्डर मुतासर होने का खदशा बढ़ गया। गैस की बढ़ती कीमतों पर एहतजाज करने पर हमें ब्लैक मेल किया जा रहा है। ये तो काम था प्राइवेट बिजली कंपनियों का जो बिजली सस्ती बनाती और फराहम करती। जो आज सर्दियों के जो बिल आने थे, हमें उम्मीद ये थी कि इस दफ़ा थोड़ा रिलीफ मिलेगा, क्योंकि हमारे AC बंद हो गए, बिजली का इस्तेमाल कम हो गया है। तो बिजली के बिल कम होंगे तो हम बच्चों की स्कूलों की फ़ीसें और बाकी मामलात को देख पाएंगे। लेकिन नेपरा ने जो इस वक्त जो हमारे पे फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस जो 2 माह के एक साथ लगा दिए, हमें उम्मीद नहीं है कि इस साल भी हम सांस ले पाएंगे। मौसम सरमा में भी भारी बिलों से जान ना छूट सकी। सदर ऑल सिटी ताजर इत्तेहाद शर्जील गोपलानी कहते हैं नेपरा बिजली फराहम करने वाली कंपनियों का साथ देती है। बिलों में 60 दिन की एडजस्टमेंट की कैसे अदायगी करेंगे? लोगों के लिए बच्चों की फीसें, किराया देना मुश्किल हो चुका है। एक्सपोर्टर अफीफ सिद्दीकी ने कहा कि 1 साल पुराने सरचार्जेस आयद करना जुल्म है। ऐसे इक़दाम से सनतें बंद हो जाएंगी। एक साल पुराने जो है वो सरचार्ज इस साल मुझे लग के आ रहे हैं। तो ऐसी अनसर्टेनिटी और वनरेबल एनवायरनमेंट में कोई इन्वेस्ट नहीं करेगा पाक। शहर की बेहतरी के लिए मेयर कराची और वज़ीर कानून ने सर जोड़ लिए। KMC हेड ऑफिस में दोनों रहनुमाओं की मुलाकात। मेयर कराची ने कहा कि मेगा प्रोजेक्ट्स बर वक्त मुकम्मल करने के लिए पुरअज़्म है। मोहम्मद उमर सुमरो का KMC को हर किस्म की मदद फराहम करने का ऐलान। मईशत के लिए एक और अच्छी खबर, ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट की बड़ी कामयाबी। सिंध में तेल और गैस के ज़खायर दरियाफ्त, 85 लाख स्टैंडर्ड क्यूबिक फीट यौमिया गैस मिल सकेगी। 360 बैरल यौमिया खाम तेल भी हासिल किया जा सकेगा। OGDCL हुकाम के मुताबिक दरियाफ्त से दरामद बिल में खातिर ख्वाह कमी होगी। कराची के शॉपिंग मॉल अवाम के लिए खतरा जान, शहरियों और ताजरों का बड़ा नुकसान। अर्शी सेक्टर में रिहायशियों को जाने की इजाज़त मिल गई, दुकानदारों को अंदर जाने की इजाज़त मिली ना सामान उठाने की। इंतजामिया की मुतासरीन को मुफ्त इलाज की फराहमी। मेडिकल कैंप 3 रोज तक जारी रहेगा। फायर ब्रिगेड की तहकीकाती रिपोर्ट भी जारी। इमारत में हंगामी अखराज, एमरजेंसी अलार्म और दीगर सहूलियात न होने की तस्दीक। आतिश ज़दगी की वजूहात का फिलहाल तयन नहीं हो सका।
جی جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ سندھ گورنمنٹ نے فوری اقدام کیا تھا اور ہمارے ڈی ایچ او جو ہیں ڈاکٹر غلام عباس، ان کی طرف سے ہدایت تھی کہ فوراً کیمپ لگایا جائے. تو 2 دن سے تو لگا ہوا ہے یہ کیمپ. مزید یہ ہے کہ ہم اس کو پروسیڈ کریں گے 2 سے 3 دن. دھرنا دیں گے، احتجاج کریں گے، متاثرین کا حق دلوائیں گے. امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کا متاثرین عرشی مال سے اظہار یکجہتی. کہا فائر اسٹیشن میں کئی گاڑیاں خراب کھڑی ہیں. کراچی کی 90% عمارتوں میں ہنگامی دروازے نہیں ہیں. اس شہر کا کیا قصور ہے؟ کراچی کے لیے صرف ایک برن سینٹر ناکافی قرار. آتش زدگی کے بڑھتے واقعات نے برن سینٹر کی ضرورت کو بڑھا دیا. سابق انچارج برن سینٹر ڈاکٹر احمد کہتے ہیں حکومت کو ضلعی سطح پر سینٹر بنانے کی ضرورت ہے. بڑے حادثات میں سول اسپتال کے برن سینٹر میں جگہ کم پڑ جاتی ہے. برن سینٹر جو ہے وہ اکلوتا ہے صرف کراچی کے اندر جو کہ کام کر رہا ہے. 65 بستروں کا برن سینٹر ہے اور اس میں بھی بستر خالی نہیں رہتے ہیں. قواعد کی خلاف ورزی. چیئرمین سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ کو مہنگے پڑ گئی. سندھ حکومت نے آغا سہیل کو عہدے سے ہٹا دیا. آغا سہیل پر درسی کتابوں کی چھپائی میں کرپشن کے الزامات ہیں. اختر بگٹی کو سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ کا چیئرمین تعینات کر دیا گیا. اسکول فرنیچر فنڈز میں بے ضابطگیوں پر 2 افسران معطل. ڈپٹی ڈائریکٹر منور مغل اور سپرنٹینڈنٹ عبدالرشید ابڑو کی معطلی کا نوٹیفیکیشن جاری. سرکاری اسکولوں کے فرنیچر کی خریداری میں کروڑوں کی کرپشن. سندھ ہائی کورٹ نے سیکرٹری تعلیم ڈائریکٹرز ڈی ای او سے رپورٹ طلب کر لی. 10 برس میں فراہم کردہ سہولتوں کی رپورٹ بھی طلب. سرکاری اسکول میں بچے فرش پر پڑھ رہے ہیں. فرنیچر، واش روم اور دیگر سہولتیں نہیں ہیں. جسٹس صلاح الدین پمر کے ریمارکس. بند اسکول سے متعلق رپورٹ پیش کرنے کا حکم. ایک اور سرکاری اسکول محکمہ تعلیم کی بد انتظامی کی بھیٹ چڑھ گیا. بلدیہ ٹاؤن 3 نمبر کا گورنمنٹ گرلز پرائمری اسکول تباہ حال. ہیڈ ماسٹر محمد اسماعیل کے مطابق عمارت 1 سال سے خالی ہے. طلبہ کو دوسری عمارت منتقل کر دیا گیا. اسکول کی مرمت کے لیے درخواست جمع کرائی گئی. کراچی کے اسکولز میں بھی سیوریج کے ناقص انتظامات. لیاقت آباد ایف سی ایریا کے سرکاری گرلز اسکول کے سامنے گندا پانی جمع. طالبات اور علاقہ مکینوں کو شدید مشکلات کا سامنا. علاقہ مکینوں کا اعلیٰ حکام سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ. کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے. سٹی 21 کی خبر پر انتظامیہ جاگ گئی. ملیر بن قاسم ٹاؤن میں سرکاری اسکول کی مرمت شروع. چھت سے پلستر گر رہا تھا. طالبات کو عارضی شیلٹر کے نیچے پڑھایا جانے لگا. اسکول میں 300 طالبات زیر تعلیم ہیں. پرنسپل مسئلہ حل کروانے پر سٹی 21 کی مشغول. جامعہ کراچی نے بھی ڈیجیٹل میڈیا کی اہمیت کو مان لیا. ڈیجیٹل میڈیا مارکیٹنگ کے نام سے نیا 4 سالہ ڈگری پروگرام متعارف. وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر خالد محمود عراقی کہتے ہیں گلوبل آؤٹ ریچ کے لیے ٹیکنالوجی ضروری ہے. محکمہ انسانی حقوق کے ملازمین عطاف کا شکار. سندھ حکومت نے 20 ملازمین کو نکال دیا. کانٹریکٹ ملازمین کو نگران وزیر قانون کی ہدایت پر برطرف کیا گیا. ملازمین میں اسسٹنٹ نائب قاصد اور دیگر شامل. ہم الیکشن کرانے آئے ہیں. الیکشن کمیشن کو سہولتیں فراہم کریں گے. ہمارے کوئی سیاسی عزائم نہیں. نگراں وزیر اطلاعات احمد شاہ نے واضح کر دیا. بولے جلد صوبائی حکومت کی کارکردگی پر بریفنگ دیں گے. پورے ملک میں لوکل حکومت لائیں، پھر عام انتخابات کرائیں. ایم کیو ایم نے بڑا مطالبہ کر دیا. مصطفیٰ کمال کہتے ہیں صوبائی خود مختاری کے ساتھ ساتھ ضلعوں کو خود مختار ہونا چاہیے. وزیر اعلیٰ ہاؤس سے اختیارات نکال کر گلیوں اور محلوں میں لانا چاہتے ہیں. ہم تمام پارٹیوں کے سربراہان کو آئینی ترامیم بارے تجاویز پیش کر رہے ہیں. سارے بروں میں ہم کم برے ہیں. روزانہ اپنی برائیاں کم کر رہے ہیں. جماعت اسلامی کا شفاف الیکشن کے لیے 4 گورنرز فوری ہٹانے کا مطالبہ. حلقہ بندیوں پر بھی تحفظات کا اظہار. امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ کراچی کی آبادی کو پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم اور نون لیگ نے کم کیا.
شہر میں غیر قانونی عمارتوں کی بھرمار ہے۔ آتش زدگی کے واقعات میں اضافہ اداروں پر سوالیہ نشان ہے۔ یونین کمیٹیوں کے فنڈز میں 3 کروڑ روپے کے اضافے کا مطالبہ۔ مرکزی مسلم لیگ نے کراچی میں میدان لگا لیا۔ ایوب گوٹھ میں جلسہ، مختلف برادریوں نے امیدواروں کو پگڑی پہنائی۔ نعمان علی، میاں مقصود، حاجی عبداللطیف، سعید بنگالی، حافظ عبدالقیوم اور دیگر کا خطاب۔ شہریوں کے مسائل حل کرنے کے عزم کا اظہار۔ جبری گمشدہ شہریوں کے اہل خانہ کو معاوضہ دینے کے کیس میں پیش رفت۔ شہری یاسین کے اہل خانہ کو سندھ حکومت معاوضہ دینے پر آمادہ۔ فوکل پرسن محکمہ داخلہ سندھ نے عدالت کو آگاہ کر دیا، کیا تفتیش میں کر کے آئے ہیں، درخواست گزار کو مطمئن کریں۔ جسٹس نعمت اللہ کے ریمارکس۔ دیگر لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے بھی عملی اقدامات کا حکم۔ 24 جنوری تک پیش رفت رپورٹ طلب۔ محکمہ اینٹی کرپشن نے کرپشن سے چھٹکارے کا عہد کر لیا۔ سندھ سیکریٹریٹ میں چیئرمین اینٹی کرپشن ذوالفقار شاہ کی قیادت میں ریلی، مختلف محکموں کے ملازمین کی شرکت۔ ذوالفقار شاہ کہتے ہیں ایک فرد کرپشن سے نجات نہیں دلا سکتا، پورے معاشرے کو پہل کرنا ہوگی۔ فورن میڈیکل گریجویٹس پر تشدد کے خلاف کراچی کے ینگ ڈاکٹرز سراپا احتجاج۔ جناح اسپتال میں ینگ ڈاکٹرز کا احتجاجی مظاہرہ، حکومت سے فورن گریجویٹ پالیسی بنانے کا مطالبہ۔ ڈاکٹر محبوب نناری نے کہا کہ پالیسی نہ بنائی گئی تو احتجاج کا دائرہ کار بڑھائیں گے۔ پرامن احتجاج کرنا ہر پاکستانی شہری کا حق ہے، ان کے اوپر تشدد کرنا، ان کو ہراساں کرنا یہ قابل مذمت ہے، اور وائی ڈی اے سندھ کا جو چیپٹر ہے وہ اپنے سارے ڈاکٹرز کے ساتھ ہے، اور انشاءاللہ ہم ایف ایم جیز کے ساتھ رہیں گے۔ جماعت اسلامی کے بنو قابل پروگرام کے تحت آئی ٹی کلاسز کا تیسرا روز۔ 3 سے 4 ماہ کے سیشن میں 24 دن کلاسز ہوں گی۔ کوارڈینیٹر پروگرام کے مطابق 1,10,000 طلبہ کورس کا حصہ ہیں۔ طلبہ کی سہولت کے لیے کورس مختلف اوقات میں رکھے گئے ہیں۔ روپے کی قدر میں بہتری، ڈالر 25 پیسے مزید سستا۔ انٹر بینک میں ڈالر 283 روپے 87 پیسے پر بند ہوا۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 284 روپے 75 پیسے تک پہنچ گیا۔ برطانوی پاؤنڈ 360، یورو 307 روپے پر بند ہوا۔ اماراتی درہم 77 روپے 80 پیسے اور سعودی ریال 75 روپے 80 پیسے پر آ گیا۔